بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی اس موسم میں اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ تمام بھائی بہنیں یہاں پہ موجود ہیں. دیر آر سم امپورٹنٹ ایشوز دیٹ جس پہ آج بات کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے 3-4 ایسے اہم نکات ہیں جس میں سب سے پہلے تو ہمارا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے. اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے وہ اس ملک میں بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے احتجاج کو روکنے کے لیے، لوگوں کی آوازیں بند کرنے کے لیے مختلف اوچھے اور گھٹیا قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ حکومت اور ریاست کے اداروں کی طرف سے اپنائے گئے ہیں. جس میں پیکا قانون تو آپ کے سامنے ہے. آپ لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے ہے، ہماری آواز بند کرنے کے لیے ہے. جس پہ پاکستان تحریک انصاف ہر موڑ پہ، ہر سطح پہ، ہر فیز پہ، ہر قسم کی صحافتی اور غیر صحافتی تنظیمیں جو پیکا قانون کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں اور کر رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے ان کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس جدوجہد میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہے گی. آج یہ جو رائٹ ٹو ایکسپریس آر سیلز ہے، آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں. یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم اپنی مرضی کی بات کر سکیں، اپنی مرضی کی جماعت کو سپورٹ کر سکیں، حق بات کر سکیں. مگر اس کی بدترین مثال آپ نے یہ دیکھی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک کانفرنس منعقد کی اسلام آباد میں. جو کانفرنس ابھی ختم ہوئی ہے، کل جو سیشن تھا وہ میڈیا کے حوالے سے تھا. آپ کے بہت سے صحافی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کھل کے بات کی ہے. اور کل رات آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے فسطائیت، جبر اور ڈکٹیٹریل ایٹیچیوڈز کا مظاہرہ کیا گیا. کس طریقے سے اس ہوٹل انتظامیہ، لیجنڈز ہوٹل اسلام آباد کی انتظامیہ کو بلیک میل کیا گیا، انہیں تھریٹ کیا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں، انہیں کہا گیا کہ یہ بکنگ جو ہے اس کو کینسل کیا جائے، انہیں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو یہاں الاؤ نہ کیا گیا. رائٹ فار اے پیسفل اسمبلی از آلسو آر کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اور یہ کانفرنس تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سڑک پہ جب احتجاج ہوتا ہے وہ آپ کی تکلیف جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے، مگر وہ بھی ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. اس پہ تو مجھے آپ کی تکلیف سمجھ آتی ہے کہ جب عوام باہر نکلتی ہے اور عوام اپنے حق کی بات کرتی ہے تو آپ کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور اس پہ آپ کا ریاکشن بھی نظر آتا ہے اور وہ بھی شدید ہوتا ہے. گو کہ وہ ریاکشن کچھ کر نہیں سکا اور عوام ہر دفعہ ایک نئے جذبے کے ساتھ نکلتی ہے. مگر ایک ہوٹل میں، ایک ہال میں کانفرنس جو ہے اس کو روکنا، اس سے گھٹیا، اس سے بیہودہ، مطلب ہے یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ غیرت کا فقدان ہے. اس سے زیادہ اس کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا ہے. آج صبح جب ہمارے لوگ وہاں پہ پہنچے، عمر ایوب صاحب تھے، اچک زئی صاحب تھے، ان کے ساتھ ہماری اور دوسری پارٹیاں، خاقان عباسی صاحب تھے اور باقی جو دیگر شرکائے کانفرنس تھے، وہ پہنچے تو ہوٹل کے گیٹ کو تالے لگے ہوئے تھے. وہ تو ہمارے لوگوں نے جو ہے، جو شرکا تھے ان میں سے کچھ شرکا، انہوں نے گیٹ جو ہے وہ پھلانگ کے گیٹ کھولا. وہ کانفرنس جو ہے پھر شروع ہوئی اور وہ ہوٹل کی اس لابی کے اندر جو ہے انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے، تھوڑی دیر پہلے وہ کانفرنس ختم ہوئی ہے. تمام شرکا پہنچے، زیادہ جوش اور جذبے سے پہنچے. آج اس کانفرنس کا جو پولیٹیکل ایسپیکٹ تھا اس کے اوپر بات کی گئی اور اس کا اعلامیہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. اور اعلامیہ یہی ہے کہ ملکی حالات جو ہے، ان حالات میں ٹو اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، رول آف لا. جب تک آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، پاکستان کسی بھی سمت میں نہیں جا سکتا ہے. اگر ہم نے معیشت کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے، پاکستان کے حالات کے حوالے سے مستقبل کے لائے عمل میں کوئی سمت جو ہے اس کا تعین کرنا ہے تو وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہی اس اعلامیے کے جو 10-11 نکات ہیں ان میں سے یہی آپ کو تاثر دیا گیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو کانفرنس ختم ہوئی ہے. ہم شدید الفاظ میں
इस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश करने वाले लोगों की मजम्मत करते हैं, पुलिस की मजम्मत करते हैं, इस फसाई हुकूमत की मजम्मत करते हैं, और हर रियासत का वो इदारा जिसने इसको रोकने की कोशिश की है उसकी भी मजम्मत करते हैं कि ये बिला जवाज था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता कि इस हुकूमत के और जो दोस्त हमें रोकना चाहते हैं उनके एडवाइजर्स कौन हैं, क्योंकि जब आप रोकने की कोशिश करते हैं चीजें उतने ही जोर से सामने आती हैं, उतनी शिद्दत से सामने आती हैं, उससे ज्यादा लोग जो हैं वो उस पर अटेंशन पे करते हैं, उसको देखते हैं और इंश्योर करते हैं कि एक लफ्ज जो है वो इधर उधर ना हो। सो मैं ये समझता हूं कि एक नाकाम कोशिश की गई आवाजें दबाने की। वो जो इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज जिसको शेप अप करना चाहते थे, आज इन्होंने इसको रोकने की कोशिश करके हमारी उस जदोजहद को, वो जो इत्तफाक हुआ हमारे कई पार्टियों से, उसको इत्तफाक की तरफ जो है, इत्तेहाद की तरफ पुश किया है, और इनकी बड़ी मेहरबानी है। ये कॉन्फ्रेंस कितने देखते, कब देखते, कैसे देखते, मगर इस भोंडी हुकूमत की भोंडी कोशिश की वजह से अब हर आदमी जानता है कि वहां क्या हुआ, किसने क्या कहा। आज आपके बहुत से सहाबी भाई भी वहां पे पहुंचे, तो हम शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, और इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी, पूरे मुल्क में होंगी, हर जगह पे होंगी, हर शहर में होंगी, चप्पे चप्पे में होंगी। अगर आप रोक सकते हैं तो रोक के देख लीजिएगा। सो ये बड़ा अहम था कि आज इस पे बात, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जब ये खत्म हुआ तो लोग अजीबो गरीब सी एक कैफियत में थे कि अब हालात ये हो गए इस हुकूमत के कि वो एक कॉन्फ्रेंस से अपने आप को थ्रेटन्ड फील करते हैं। यही औकात है इस हुकूमत की, और हुकूमत से जब बात होती है तो हम अपने अगले नुक्ते की तरफ आते हैं, और हम अगला नुक्ता बड़ा अहम है और बड़ा जरूरी है पाकिस्तान की आवाम के लिए, और वो है पंजाब की हुकूमत। पंजाब की हुकूमत ने अपनी एक साला कारकर्दगी जो है उस पर कल रोशनी डालने की कोशिश की है। वो रोशनी तो जो है वो आवाम के पैसों की बेदर्दी से बारिश की गई है। वो रोशनी तो नहीं, वो तो पता नहीं एक किताबचा सा शाये किया गया है, 60 सफ़े, और 60 सफ़ों में चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक गिनती के मुताबिक 171 से ज्यादा तस्वीर है, बड़ी बड़ी तस्वीर है। मैं तो कहता हूं कि अगर बड़ी तस्वीरों से जो है वो लोग कायद बनते या बड़ी तस्वीरों से लोग हीरो बनते, तो फिर तो ये साबुन और शैम्पू के इश्तिहारात में बड़ी बड़ी तस्वीरें चौक चौराहों पे होती हैं, तो ये सारे इस मुल्क के कायदीन ही होते फिर हमें तो नए कायदीन ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो हमारी ये जो तलाश है बड़े अरसे से, एक जो कि इमरान खान पे आके खत्म हुई कि आपको कायद मिल गया इस कौम को, वो तो फिर कई साल पहले ही ये इश्तिहारात वाले जो है वो ले चुके होते जगह। तो अपने ज़हन में रखिएगा कि एक ऐसा सूबा जो डेफिसिट है, जो सरप्लस नहीं हो सका है, जिसने अपने IMF के गोल्स मिस किए हैं, जिसका ग्रोथ जो है वो पैथेटिक है डेवलपमेंट के हवाले से, जहां पे आपने पिछले साल देखा कि गंदम का स्कैंडल हुआ, आपने देखा कि किसान के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि मजदूर के साथ क्या हुआ। एक ऐसा सूबा जो कि अर्बन फ्लडिंग का शिकार है। हर शहर जो पंजाब का है, हर शहर, मैं छोटा या बड़े शहर की बात कर रहा हूं, हर शहर अर्बन फ्लडिंग का शिकार है। हर शहर के अंदर सीवरेज के मसाइल है, हर शहर के अंदर सड़कों के मसाइल मौजूद हैं, और एक ऐसा सूबा जहां करप्शन नहीं रोकी जा सकी है, जहां पे महकमा माल से लेके पुलिस आज तक लोगों का इस्तेहसाल कर रही है। उस सूबे के अंदर साल की जो परफॉर्मेंस बताई जाती है वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि हमें ये जराए से मालूमात हैं कि पूरे साल में, पिछले पूरे साल में अपनी प्रोजेक्शन के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए अरबों रुपया खर्च किया गया है। आप ये देखें कि आवाम के लिए खाने को कुछ नहीं है। हॉर्स एंड कैटल शो, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, एक तरफ पंजाब में आपकी हुकूमत है। यहां पे वही हॉर्स एंड कैटल शो जो है वो चंद करोड़ रुपए में मुनक्किद किया जाता है, और दूसरी तरफ जो हॉर्स एंड कैटल शो है उस पे जो लागत है वो एक जराए के मुताबिक कुछ अरब से बढ़ जाती है। 1 अरब 70 करोड़
1 ارب 70 کروڑ ہمارے منسٹر صاحب بتا رہے ہیں. اب آپ کمپیرزن دیکھ لیں کہ ایک طرف, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک ترجمان آف کے پی گورنمنٹ, بٹ بیکاز یہ عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے اور اس طرف اس ملک کے دشمنوں کی حکومت ہے, تو یہ کمپیرزن رادر گوئنگ انٹو اے ڈیٹیل کہ ایک سرپلس صوبہ ہے اور وہ بڑے احتیاط سے عوام کا پیسہ استعمال کرتا ہے ہارس اینڈ کیٹل شو پہ, اور ایک صوبہ جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, کرپشن اپنی انتہا پہ ہے, ڈیفیسٹ میں ہے, لون پہ چلتا ہے, وہاں اربوں روپے جو ہے لگائے جاتے ہیں ایک شو پہ. سو 60 صفحے, 170 سے زائد تصاویر, اور سب سے اہم بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ کا پلندہ, جھوٹ بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ انسٹیٹیوٹ آف وہ جو ہیلتھ کے اس میں دکھایا گیا ہے, وہ ہر سیکٹر کا ایک ایک صفحہ دکھایا گیا ہے. کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کی بات ہوئی تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں نہ صرف مکمل ہو چکا تھا بلکہ وہاں پہ ٹرانسپلانٹس جو ہیں پر ایئر 800 لیور اور کڈنی کے ٹرانسپلانٹس بڑی کامیابی سے شروع ہو چکے تھے. یہ ہمارے دور میں ہی مکمل ہو چکا, اور وہ آپ دکھا رہے ہیں کہ جس طرح وہ آپ کی پرفارمنس ہے. آپ صحت کارڈ کی بات کرتے ہیں, صحت کارڈ ہماری گورنمنٹ میں جو ہے وہ ہوا. آپ بات کرتی ہیں, ابھی میں ہیلتھ سیکٹر پہ بات کرنا چاہ رہا تھا, موبائل ہاسپٹلز کی. یاد رکھیے گا موبائل ہاسپٹلز جو تھے وہ کووڈ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بنائے اور آپریٹ کیے گئے تھے. اس پہ کسی سیاسی پنجاب کے لیڈر کی تصویر نہیں لگائی گئی تھی. بٹ کین یو امیجن کہ انہی ہاسپٹلز کی, موبائل ہاسپٹل کی وینز پہ, وہی جو ہمارے دور میں آپریٹ کیے گئے تھے, اس پہ انہوں نے اپنی تصویریں لگا کے اس کو ایسے پیش کیا جیسے کہ وہ بھی ان کی پرفارمنس سے سال کی. بھائی اگر آپ نے نئے ہاسپٹل بنائے ہیں موبائل ہاسپٹل تو کوئی ٹینڈر بھی کیا ہوگا, کوئی وینڈر بھی آئے ہوں گے, پیسے بھی دیے ہوں گے, یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی. اس کے بعد بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں صحت کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے شروع کیے, مکمل کیے اور چل رہے ہیں. ایک پروجیکٹ تھا جو محترمہ آئیں اور 20 دن کے بعد ہی اس کا افتتاح کر دیا. اب 20 دن کے اندر کون سا پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے جی؟ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا بنایا ہوا تھا. سو میجورٹی چیزیں پاکستان تحریک انصاف کی پریویس گورنمنٹ کی پروجیکٹس ہیں جن کو ری پیکج کر کے سم ہاؤ میڈیا میں پروجیکٹ اور مارکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور یہ بڑا شرمناک ٹرینڈ ہے. بھائی آپ کی پرفارمنس زیرو ہے, کوئی نیا منصوبہ بتائیں آپ ہمیں جو آپ نے اس سال شروع کیا ہو, جو آپ کا ویژن ہو, جس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا ہو, جو آج نظر آ رہا ہو. آٹے کے تھیلے پہ تو اپنی تصویریں لگانے سے آپ لیڈر نہیں بن سکتے ہیں نا. یہ تو کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ آپ آٹا تقسیم کر رہے ہیں اور اس کے اوپر تصویریں لگ گئی ہیں اور آپ نے سمجھا کہ یہ آپ کا منصوبہ ہو گیا. ہوم ڈپارٹمنٹ کا آپ یہ دیکھیں کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کیا بتائی گئی ہے. وہ جو ایک پریڈ ہے جس میں چیف منسٹر صاحبہ نے وہ گن بھی اٹھائی تھی اور وہ یونیفارم بھی پہنا تھا, اف یو ریمبر کریکٹلی, وہ بھی پرفارمنس ہے. او بھائی یہ تو جب سے پولیس میں بھرتیاں شروع ہوئی ہیں تب سے پولیس اسکول کی ان اداروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈز ہوتی ہیں. وہ آپ سے پچھلا چیف منسٹر بھی چیف گیسٹ ہوتا تھا اور اس سے پچھلا بھی اور اس سے پچھلا بھی. سو اف دیٹ از دا پرفارمنس ان ہوم ڈپارٹمنٹ, دیٹ آپ نے ایک بہترین قسم کی جو پریڈ ہے آپ نے اس کا معائنہ کیا ہے, تو پھر پنجاب کی پولیس اور پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جو کارکردگی ہے, میں اس کے حوالے سے میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. کوئی ایسی تصویر نہیں ہے بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو آئی جی پنجاب نظر نہیں آ رہے ہیں. میں ایک ایک سیکٹر کے اوپر جانے کی بجائے میں یہی کہوں گا کہ غریب عوام کا پیسہ, ٹیکس پیئر منی, بے دردی سے بے تحاشا استعمال کیا گیا, اینڈ وی کنڈیم دس. اور یاد رکھیے گا کہ ہم نے اعلان کیا ہے, کل پنجاب کے اپوزیشن لیڈر نے, پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے, وی آر گوئنگ ٹو دا کورٹ. رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پچھلے پورے 1 سال میں آپ نے اپنی گورنمنٹ میں اپنی سیلف پروجیکشن پہ
کتنے ارب روپے خرچ کیے ہیں، قوم کا حق ہے یہ اس کو بتایا جائے۔ آپ نے ان 60 صفحوں میں 171 تصویریں شائع کرنے پہ یہ جو تصویری کتابچہ آپ نے ہر اخبار کے ساتھ دیا ہے، اس پہ کیا لاگت آئی ہے؟ ہم یہ ڈیمانڈ بھی کریں گے، ہم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور پارٹی جو ہے پنجاب میں ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ بھی اگلے ہفتے اس ساری جو ان کی طرف سے یہ کیا گیا ہے اس پہ وہ شائع کرے گی۔ یاد رکھیے گا 2018 کے ایک سو موٹو نوٹس کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن ہے کہ آپ سرکار کا پیسہ اپنی ذاتی پروجیکشن کے لیے سرکاری اشتہارات پہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کی روشنی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کورٹ سے رابطہ کرے گی۔ بالکل ہم علی اعلان یہ کہتے ہیں کہ یہ رابطہ کیا جائے گا، اور ہم عوام کا پیسہ اس بے دردی سے کسی کو ضائع نہیں کرنے دیں گے۔ یا یہ ٹیکس پیئر منی ہے، یا یہ پھر ہمارے خون کو گروی رکھ کے جو پیسہ آپ لوگوں نے لون لیا ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو آج آ کے میرے اور آپ کے بچوں نے چکانا ہے۔ سو ان کو ان سرکاری عیاشیوں اور سرکاری الللوں تللوں اور سیلف پروموشن جو ہے اور پروجیکشن جو ہے اس میں خرچ کرنا پنجاب کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، یہ ایک ظلم ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ابھی بھی دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پہ بادشاہتیں موجود ہیں، مگر بادشاہتوں میں بھی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ اخبار میں 60 صفحوں پہ جو ہے وہ اپنی اتنی بڑی بڑی تصویریں شائع کریں، مطلب انہیں بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پتہ نہیں کس قسم کی انسیکیورٹی ہے، کس قسم کے آپ کے ٹارگٹس ہیں، کیا آپ لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ سو دیز ٹیکٹکس اور یہ جو اس قسم کے چیزیں ہیں، یہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو دا کورٹ آن دیٹ۔ ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں، ہمارے ورکرز ابھی تک جیلوں میں ہیں۔ 26 نومبر کے بعد خصوصاً کے پی کے لوگ جو ہے وہ جیلم جیل میں اٹک جیل میں ہے، ان کے ساتھ ہمیں بڑے مسائل آئے، اس پہ ہم پریس کانفرنسز پہلے کرتے بھی رہے ہیں، ان تک چیزیں پہنچائی نہیں جا رہی تھیں، ایکسیس نہیں دی جا رہی تھی۔ ظلم یہ ہے کہ ان بچوں کی خصوصاً یاد رکھیے گا، اور میں یہ حکومت کو تنبیہ بھی کرتا ہوں، اور میں حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور حکومتی اداروں کو بھی اور ریاست کے اداروں کو بھی، یہ ڈسکریمنیشن بند کرائیں کہ وہاں پہ خصوصاً جو کے پی کے نوجوان گئے ہیں اور جیلوں میں ہیں، یا بلوچستان کے جو نوجوان گئے ہیں جیلوں میں ہیں، اگر پنجاب کے کچھ لوگوں نے وہاں پہ چیزیں مینج بھی کر لی ہے اور اپنی ضمانتیں کرا لی ہیں، تو کے پی کے لوگوں کے ساتھ کوئی اسپیشل قسم کا ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہیں، زیادہ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ دوبارہ اگر عمران خان کو اس قسم کی کال دے تو اس خطے میں سے لوگ واپس نہ جا سکیں، اسی لیے ان کو زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ 350 لوگوں کی آج سے کوئی 2.5-3 ہفتے پہلے ضمانتیں ہوئیں، وہ ضمانت پہ باہر نکلے، انہی لوگوں کو 4 اور ایف آئی آرز میں نامزد کر کے 4 تھانوں کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا، اور پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا اور دوبارہ ان کو جو ہے وہاں بھیجا گیا۔ اور یہ بار بار کے پی اور بلوچستان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس اپنے پیٹی سے انٹرسٹ کے لیے، اپنے وقتی فائدے کے لیے نفرتوں کے بیج مت بو۔ یہ جو پی ڈی ایم کی فسطائی انسٹالڈ حکومت ہے، یہ پنجاب میں چاہے اربوں روپے سے اشتہار دے کے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں کے چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے ووٹ لیے نہیں ہیں، یہ انسٹال کیے گئے ہیں، یہ کل بھی صفر تھے، آج بھی صفر ہیں، اور یہ کل بھی صفر رہیں گے۔ سو صفر تو آپ ہیں، صفر تو آپ تھے، بٹ یہ نفرتیں مت بوئیں کہ جس سے فیڈریشن کا نقصان ہو۔ ضمانت حق ہے ان بچوں کا، وہ حق ان کو دیا جانا چاہیے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے، وہ 26 ترمیم کے اوپر وہ جو لیجسلیشن ہے میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ مجھے کل ایک دوست نے بتایا کہ ایک فائل ہوئی پٹیشن، اس میں کو 8 لوگ جو تھے وہ جیلم سے تھے،
یہ کوئی چند ہفتوں پہلے کی بات ہے، کل رات مجھے انہوں نے بتایا، تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پٹیشن ان نیسیسری ڈریگ کیوں ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کیونکہ کے پی کے نوجوانوں کے ساتھ وہ جو تفتیشی ہے اس نے ان کو بتایا کہ یہ 7 بندے ڈالے گئے ہیں، تو ان کو جو ڈائریکشن ہے جی ان کو تو لمبا کام کھینچنا ہے، تو اس لیے یہ بھی لگڑے جا رہے ہیں. کین یو امیجن کہ پھر ان صاحبان نے اس وکیل کو کہا کہ بھائی تم ان کے مقدمے چلاتے رہو، ہمارے 7 لوگوں کو علیحدہ کرو، ہم ان کی علیحدہ درخواست دیں گے. اور وہ پھر درخواست علیحدہ ہوئی. یہ نقطہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. وہ گھر پہنچ گئے اور یہ بچے آج تک دوسرے مقدموں میں ڈال کے. اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے فیڈریشن کے ساتھ؟ اس سے زیادہ بےہودگی اور بےغیرتی ہو سکتی ہے کہ یو آر ڈریگنگ دیز یگسٹرز جسٹ بیکاز دے فالو عمران خان اینڈ جسٹ بیکاز دے کم فرام کے پی. اینڈ کیونکہ کے پی کے نام پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کے پی اسٹینڈز فار عمران خان، اس لیے آپ ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. یہ آپ کو سبق سکھائیں گے. وقت کی بات ہے، بہت سے حکمران آئے جنہوں نے اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہمارے بعد کسی نے آنا نہیں ہے اور ساری زندگی ہم ہی رہیں گے. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی اس میں دیکھا ہے. مگر جو ان کے ساتھ حشر ہوا، آپ کے ساتھ یہ عوام اس سے بھی برا حشر کرے گی. سو میں ان تمام مینڈیٹ چوروں، انسٹالڈ لوگوں کو کہوں گا کہ اپنی عیاشیاں تو تم کر رہے ہو، وہ یہ دشمنیاں ان سے پرہیز کرو. دے ول ہانٹ یو فار ایور، اور یہ کبھی آپ کو جو ہے اس میں یہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. اس میں ایک اہم چیز جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور وہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہے. دیکھیں ہمارے جو کیسز لگے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، 8 فروری کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر، جن کیسز کو 28 سے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے سننا شروع کرنا ہے. ہم نے 26ویں ترمیم کو بنیادی طور پہ پوری ترمیم کو ہی چیلنج کیا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ترمیم کے نتیجے میں بننے والے بینچز کی کیا کریڈیبلٹی ہو سکے گی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بینچز ہیں ان کے فیصلے جو ہیں ان کی عوام میں قبولیت کا لیول کیا ہوگا. کیا ادھر سے آنے والے، ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں کہ جو ہے ہمیں انصاف ملے گا، اور ابھی بھی ہمیں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کوئی راستہ نکالے گا ہمارے ان لوگوں کے لیے، اور وہ جو ایک بہت بڑا امتحان پاکستانی قوم پہ ہے اس کے لیے. مگر 26ویں ترمیم سے بننے والے بینچز کے آنے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ عوامی ریاکشن آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ کا بار کا جو ہے وہ الیکشن پورا پینل سویپ کیا ہے. پنڈی کا کیا ہے، اسلام آباد کا کیا ہے، ملتان میں بھی ایک سیٹ ہم نے جیتی ہے، اور ایک ہمارا امیدوار صرف چند ووٹوں سے جو ہے وہ شاید کچھ چیزیں مس مینج ہوئیں، یا وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ الیکشن ہم صرف مخالف بار گروپس کے ساتھ نہیں لڑ رہے تھے، یہاں بھی ہمارے ساتھ سب لڑ رہے تھے. حکومت بھی لڑ رہی تھی، حکومت اور ریاستی ادارے بھی لوگوں کو تنگ کر رہے تھے ووٹوں کے لیے. بٹ ووٹ کس کا تھا؟ قیدی نمبر 804 کا. اور دوسری کیا چیز تھی؟ ریاکشن. 26ویں ترمیم کے بعد جیسے اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ججز کی، وہ ایک خاموش انقلاب تھا. آپ دیکھیں کہ جس دن یہ الیکشن ہو رہا تھا تو آئی واز ان ٹچ ود پیپل ان لاہور، ان اسلام آباد، ان پنڈی، اور میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی. ہوتا ہے نا کہ جس وقت آپ الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں تو اٹ از کوائٹ ویزیبل، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے جوش اور جذبے سے. تو وہ انہوں نے کہا جی ووٹر خاموش ہے، اور جب نتیجہ آیا تو سویپ کیا. ایسے ہی جیسے 8 فروری کو پنجاب میں ووٹر خاموش تھا، آخری وقت تک خاموش رہا، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی کیمپین نہیں، بٹ ریزلٹ کیم، اور ہر چیز جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی. یہی ہوا ہے. قیدی نمبر 804 اور ریاکشن آف اپوائنٹمنٹ وچ واز ریزلٹ آف دی 26th امینڈمنٹ. سو یہ ریاکشنز ابھی آئیں گے اینڈ اٹ ول کیپ کمنگ. تو اس قبولیت کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم جو چیلنج ہوئی ہے اس کے حوالے سے چیزوں پہ فیصلے جلد آنے چاہیے. ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں، بے گناہ ہیں، انہیں رہا کیا جائے، انہیں فوری رہا کیا جائے. ان دا لانگ رن یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے. یاسمین راشد ہو جائیں،
हमारे सेनेटर एजाज चौधरी साहब हो जाएं, ही वॉज इन द हॉस्पिटल, ही वॉज नॉट प्रोड्यूस्ड, मतलब उनका ऑर्डर भी आया, प्रोडक्शन ऑर्डर, इसके बावजूद उनको सेनेट के इजलास के लिए नहीं भेजा गया। सरफराज चीमा ऑलमोस्ट गॉट पैरालाइज्ड, फॉर्मर गवर्नर। मियां महमूदुर रशीद को देख रहे हैं, बुजुर्ग आदमी है। सो ये जिस तरफ कौम को आप लेके जा रहे हैं, हम इसकी शिद्दत से डिमांड करते हैं कि इनको फौरी रिहा किया जाए, हमारे जो केसेस हैं वो लगाए जाएं। बहुत सी जगहों पे केसेस जो है सजाएं दे दी गई हैं, 9 मई के केसेस में जमानतें फाइल की गई है, 8-8 10-10 महीनों से वो लग नहीं रही हैं। और ये सारी कंसर्न्स, इमरान खान साहब की इजाजत से जो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस से, बड़े वाजे ब्लंट अल्फाज में ये सारी कंसर्न्स रिगार्डिंग कोर्ट्स जो हैं वो हमारी टीम ने, अपोजिशन लीडर ने, हमारे वकला ने वो चीफ जस्टिस के सामने रख दी। बस अब ये तवक्को करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, यही इस कौम के लिए बेहतर है। कौम के हकीकी नुमाइंदे वही हैं जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं, जो इमरान खान के चोजन हैं, एंड दे शुड बी रिलीज, दे शुड नॉट स्टे बिहाइंड बार्स मोर देन जो उन्होंने तकलीफ ऑलरेडी बर्दाश्त कर ली है। थैंक यू। इमरान खान को गडियाला जेल से शिफ्ट करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। आपके चौधरी परवेज इलाही साहब जब से रिहा हुए हैं वो खामोश घर में बैठे हुए हैं, क्या वो बीमार हैं या मुल्क से बाहर चले गए हैं? पहली बात तो यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो है इस उम्र में, बुजुर्ग आदमी है, इस उम्र में उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की बीमारी की हालत में जेल काटी और उसके बाद साल जेल काटने के बाद वो अपने घर आए। ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, बुजुर्ग आदमी है, उनके फैमिली के लोग यहाँ नहीं है, केसेस फेस कर रहे हैं, उनके बेटे मुल्क से बाहर है। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी सारी सख्तियों के बावजूद उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने कोई ट्वीट करके पार्टी नहीं छोड़ी। वो इमरान खान के साथ खड़े थे, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। थैंक यू जी। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू गाइस प्लीज। देखें, आपसे किसी ने शेयर की वो मॉनिटरिंग रिपोर्ट? अच्छा, जो लोग इमरान खान के हुक्म पे किसी भी मोबिलाइजेशन का हिस्सा नहीं बनते हैं, चाहे वो केपी के हो या उनका ताल्लुक पंजाब से हो, क्योंकि पंजाब के एक रीजन को भी सवाबी में बुलाया गया था, जो आपको याद होगा नेबरिंग रीजन है, सवाबी के साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट है वो नॉर्थ रीजन है। जो खान की कॉल पे एक जलसे में आना पसंद नहीं करते या बंदे लाना पसंद नहीं करते, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, हम एक सियासी पार्टी हैं कि आने वाले इलेक्शंस में उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इस चीज़ को क़यादत संजीदगी से लेती है। अब केपी में पार्टी के नए प्रेसिडेंट आ गए हैं जो कि पार्टी को, जिन पे डुअल जिम्मेदारियां नहीं है, पार्टी की जिम्मेदारी है, एंड होपफुली वो इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे। ये उन्हीं का काम है कि वो इसको एड्रेस करें। थैंक यू सर, प्लीज। जी सर। सर, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे मंसूबे थे जो कि आपकी तहरीक की साबित हुकूमत की दौर मेजॉरिटी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गुजरात वाकई में वसीम अकरम प्लस था, और अगर वो वसीम अकरम प्लस था तो उसको जो गालियां लोग दे रहे थे किसी बीटीआई का बेड़ा गर्क कर देना, तो वो लोग उससे नाइंसाफी कर रहे हैं। तो दूसरा ये बता दें कि क्या आप लोग आजकल उस्मान गुजरात साहब का हाल अहवाल पूछते हैं वो के साथ में? पहले तो मैं आपको कॉन्फ्रेंस की बात कर देता हूँ। जो कॉन्फ्रेंस है जी, उसका एलामिया आ गया है और उसमें जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि वी हैव डिमांडेड फ्रेश इलेक्शंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब पिछले 1-1.25 साल के अंदर ये डिमांड 2 दफ़ा रख चुके हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री इंडिपेंडेंट किस्म का इलेक्शन कमीशन हो, और तब इनको पता लगे, और ये ज़रूरी है। सो ये खान की हिदायत के अंदर हम एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस शेप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा आज से 1.5-2 हफ्ता पहले एक यही जो पार्टीज हैं ये इकट्ठे हुए, जिसमें SIC, जिसमें MWM, जिसमें अवाम पाकिस्तान, खाकान अब्बासी साहब, JUIF के मौलाना साहिबान, ये सब दोस्त इकट्ठे हुए और वहाँ पे एक मुश्तरका एलामिया, उस एलामिया में भी फ्रेश इलेक्शन की बात की गई थी। वो उस वक्त कंसेंसस था, इत्तफाक था। सो वी आर ट्राइंग टू शेप दैट इत्तफाक इनटू एन इत्तेहाद। हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द रमज़ान के अंदर
یہ ایک اتحاد کی شکل اختیار کر جائے. بہت سی پارٹیاں آلریڈی اس اتحاد کا حصہ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی گائیڈنس میں ہم باقی سب لوگوں کو چلیں, چاہے کوئی مؤثر آواز ہے, چاہے کوئی پارٹی ہے, چاہے کوئی گروپ ہے, اور جو اس فسطائی نظام کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے, جو قانون کی بالادستی چاہتا ہے, آئین کی رول آف لا ٹو اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو یہ دو چیزیں چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اس کے لیے وی آر اپروچنگ ایوری بڈی, وی آر کالنگ آؤٹ. ہم سب کو جو پرو ڈیموکریسی ہے, جو پرو رول آف لا ہے, ہم جو پرو ہیومن رائٹس ہیں, ہم ان سب لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ چلے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد خان صاحب کے حکم کے مطابق ایک بھرپور احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا خان صاحب آلریڈی کہہ بھی چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, میں بصد احترام آپ کی سیکنڈ سوال میں زیادہ کیونکہ کمنٹ تھا تو آئی وڈ آلسو کمنٹ. نہیں, میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا بڑے احترام سے, اس لیے کہ بہت سے منصوبے ہم نے مکمل کر کے چلا دیے تھے. تو یہ جو کتابچہ آیا ہے اس میں ہمارے ٹائم میں چلے ہوئے منصوبوں کو بھی ایڈورٹائز کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو آئی واز ریفرنگ ٹو دیٹ. اب کئی دفعہ آپ کے پاس پیسے جب آپ جس سال میں جا رہے ہوتے ہیں, جو ریلیزز ایسے ہوتی ہیں کہ آپ ایک منصوبہ شروع کرتے ہیں, دین یو ریلیز سم منی اینڈ دین دیٹ منصوبہ از باؤنڈ ٹو بی کمپلیٹڈ نیکسٹ ایئر. سو ایسے بھی منصوبے ہیں جن کی کمپلیشن جو ہے اسی سال کے اندر ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پاکستان حکومت تحریک انصاف کی حکومت کی پرائرٹی کا پتہ چلتا ہے. آپ نے بات کی کہ کیا ہم ان کا حال احوال لیتے ہیں. میرے خیال میں جو لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہم ان کا حال احوال نہیں لیتے ہیں, نہ وہ ہمارا حال احوال لیتے ہیں. تھینک یو. دو چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں. یہ بتائیے کہ شیر افضل مرو جو ہمارے دوست ہیں اس کی کیا پوزیشن ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کو نئے انتخابات کے مطالبے کریں تو کیوں کام آسان کیوں نہیں کرتے, یہاں پر ایڈوائز کر دیں ریزولوشن کو 58A کے تحت یہاں پر بھی کر دو, اور قومی اسمبلی سے اپنے ممبران کو مستعفی ہونے کا کہتے تو پارلیمنٹ ادھورا رہ جائے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. طریقہ کار ایسے ہی ہے, جب بات اس نہج پہ پہنچے گی تب ہمارے قائد جب یہ حکم دیں گے تو یہ سیٹیں, یہ حکومتیں, یہ تو میرے خیال میں آپ کو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا قائد واحد قائد ہے جس نے کہا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, اور اس نے وہ اسمبلیاں توڑ دی. تو جب ایسا موقع آئے گا, اگر ایسا موقع آتا ہے تو خان صاحب کی گائیڈنس میں جو خان صاحب حکم کریں گے ویسے کریں گے. اتنا بڑا فیصلہ عمران خان کے علاوہ کوئی بندہ باہر بیٹھا ہوا لیڈر اس قد کا ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو فیصلہ کر سکے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جس انڈیویجول کا ذکر کیا میں ان کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں, there was a show cause notice on a discipline. اس کا انہوں نے جواب دیا تھا. اس جواب سے جو ہے وہ کمیٹی مطمئن نہیں تھی جس میں عمران خان صاحب کے حکم پہ ایک ایکسپلشن کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا. دیٹس اباؤٹ اٹ سر. آپ نے موبائل اسپتال پر مریم نواز کے تصادیق یہاں پر 39 سال پہلے بنے اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم. میں بتا دیتا ہوں, پارٹی کا میں جواب دیتا ہوں. حکومت پارٹی کا مطلب کہ پہلے اس کا تو میں جواب, کیونکہ میں اسپورٹس منسٹر ہوں اور یہ میرا پہلے حکومت کا جواب دے لیں, میں پارٹی کا اصل میں مسئلہ میں پارٹی کا جواب دیتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک منٹ. اچھا, اس جواب پہ اچھا یہ کافی سارے دوست قریب آ گئے ہیں. اچھا یہ جو ہے نا اس طرح آپ ساروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان اسٹیڈیم رکھا ہے, تو عمران خان یہ کوئی جب انہوں نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا تھا تو اسی ٹائم جب سارے گئے تھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے, تو چاہیے تھا کہ قذافی اسٹیڈیم کا نام اسی ٹائم میں یہ عمران خان اسٹیڈیم رکھ لیتے, چاہیے تھا, لیکن ہوا نہیں ہے. اصل میں خیبر پختونخوا میں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے سے جو اچھے پلیئر, میں آپ کو یونس خان اسپورٹس کمپلیکس ہے جو نارتھ وزیرستان میں ہے, ٹھیک ہے, اسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو 2-3 چیزیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. شاہد آفریدی کرکٹ گراؤنڈ ہے ڈسٹرکٹ خیبر میں. قاضی محب ہاکی گراؤنڈ ہے ڈسٹرکٹ بنو میں, یہ جو ہاکی پلیئر تھا بڑا اچھا, آپ نے نام سنا ہوگا. اور لالا ایوب ہاکی گراؤنڈ پشاور ہے جو یہ بھی پلیئر تھا ہاکی کا. قمر زمان اسکواش کورٹ پشاور میں ہے, تو قمر زمان کا بھی آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, نہیں سنا ہے تو اسکواش کا بڑا اچھا پلیئر اور بڑا اچھا لیجنڈ ہمارے تھا. طارق ودود بیڈمنٹن ہال جو
جو نیشنل بیڈمنٹن پلیئر تھا، اور ساتھ ساتھ عدیل خان سوئمنگ پول جو ہے یہ سوئمر تھا، اور معاذ اللہ خان کرکٹ اکیڈمی جو کرکٹ پلیئر تھا. ابھی میں اور بھی بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ ہاں وہ بھی اچھا، تو یہ قیوم اسٹیڈیم تو اصل میں یہ نئے ہمارے پاس بوسٹ ہیں، آپ بے فکر رہیں. میں ابھی بتانا چاہتا ہوں، اگر رضوان اور یہ جو ابھی ہمارے کپتان صاحب ہے، اگر یہ چیمپئن ٹرافی جیت لے تو میں اس کے نام پہ بھی بنا لوں گا، بے فکر رہیں آپ. میں اچھا ایک منٹ میری بات سنیں. ہاں میں بتانا چاہتا ہوں، وہی تو میں بتا رہا ہوں نا. دیکھو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کی اس سوال میں بڑی دلچسپی ہے. If you let him respond and finish, then it will be easy. اچھا یہ ہے کہ دیکھو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے ارباب صاحب جو تھے، ان کے جو بیٹے ہیں. آپ اپنا بتائیں، میں چھوڑیں اس کنٹروورسی میں آپ نہ آئیں. قیوم اسٹیڈیم جو ہے وہ بھی ایز اے چیف منسٹر یہ بھی لیکن ہونا چاہیے یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیجنڈس ہیں اوورل کے پی میں، اگر ہم پاکستان کے لیول پہ نہیں کر سکتے لیکن کے پی میں یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی لیجنڈس ہیں ان کے سارے بھی جو ہمارے اسپورٹس کمپلیکس بنے، بڑے اچھے اسپورٹس کمپلیکس ہیں، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. کوارٹ اسپورٹس کمپلیکس ہے، ہمارے چارسدہ اسپورٹس کمپلیکس ہے جو باچا خان اسپورٹس کمپلیکس پہ نام پہ ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یا عبدالقیوم جو قیوم اسٹیڈیمز ہیں، یہ چیف منسٹر، یہ باچا خان والا تو ادھر ہی ہے، ہم نے تو کوئی نام چینج نہیں کیا. لیکن نہ میرا سوچ ہے کہ اس کو چینج کر لوں، لیکن جو بڑے اچھے بن رہے ہیں، میری خواہش ہے اور سوچ ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیجنڈز ہیں ان کے نام پہ ہونا چاہیے، جو اس کی جس میں وہ ہو. یہ آپ نہ سمجھے کہ عمران خان ایز اے پارٹی کا ہمارا لیڈر ہے، ہمارا چیئرمین ہے، یہ اسی وجہ سے رکھا ہے. ہی از اے کرکٹ لیجنڈ، انہوں نے دکھایا ہے. آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو چیئرمین ہے، جس طرح انہوں نے ٹیم سلیکٹ کیا ہے، تو ہم ابھی بس ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اوکے لیٹس میں آپ کا جو سوال ہے، ویسے تو آئی تھنک منسٹر صاحب نے بتا دیا، ابھی کوئی ضرورت ہے میرے جواب کی؟ کلیئر ہو جانا چاہیے. عمران خان صرف پاکستان تحریک انصاف کے قائد یا ہیرو نہیں ہے، وہ اس قوم کے لیجنڈ اور اس قوم کے ہیرو پاکستان تحریک انصاف سے پہلے کے ہیں. سو عمران خان بلانگس ٹو ایوری بڈی. سو یہ کوئی پاکستان کے اندر نیا کام نہیں ہوا کہ کسی اسٹیڈیم کو ری نیم کیا گیا ہے. اس پاکستان کے اندر مختلف صوبوں کے اندر اسٹیڈیمز، ایئرپورٹس، ہائی ویز، اسکولز، یونیورسٹیز ہیو بین ری نیمڈ. اور اس کے اوپر اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو یو ول بی امیزڈ کہ اس کی تعداد کتنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایموشنل ریلیشن شپ اینڈ اٹیچمنٹ کے پی کے لوگوں کی عمران خان کے ساتھ ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اف اے گورنمنٹ، a PTI government wants to show their love and affection in this way, there should be no objection. اگر میرے باپ کے نام پہ بھی کوئی اسٹیڈیم ہو اور عمران خان کا نام آئے تو I will rename it any day. Thank you. اس حوالے سے کوئی نہیں. جی سر، جی سر. رجیم چینج آپریشن کے بعد آپ کے پی ٹی آئی کے کتنے کارکنان زخمی ہوئے، کتنے شہید ہوئے اور کتنے ابھی تک میسنگ پرسن ہے؟ اس کا کوئی ریکارڈ آپ پی ٹی آئی کے قیادت ہے کسی کے پاس ہے کہ نہیں؟ اور اس کے لیے آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ جو زخمی ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ نے کچھ الگ کمیٹی بنائی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا میرے خیال میں پچھلے دنوں 26 کے واقعے کے بعد تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر آدمی کے زبان زد عام پہ ہے. شہداء جو کے پی کی گورنمنٹ ہے، اس 1-1 کروڑ روپے کا چیک میرے خیال میں آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ آج تک ایسے نہیں ہوا، مگر وہ 1-1 کروڑ روپے کے چیکس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. جو بلٹ وونڈڈ لوگ تھے، جو کہ سیریس انجریز تھی، جن کی تعداد صرف کے پی میں 70+ تھی، یہ 26 کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ان کو جو ہے وہ $1 ملین ایچ جو ہے وہ ڈسبرس کیے گئے ہیں. اینڈ آئی نو فار فیکٹ کہ وہ ان کو ڈسبرس ہو گئے ہیں. دوسرے جو لوگ ہیں اس کے علاوہ جو انجرڈ ہیں، میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ جو انجرڈ ہیں، ان انجرڈ لوگوں کو پرسنل کیپیسٹی کے اندر ایم پی ایز، ایم این ایز، چیف منسٹر، منسٹرز، دے ہیو بین لوکنگ آفٹر. ابھی آج سے 3 دن پہلے بھی کچھ اسپیسز ہوئی ہیں جس پہ کے پی کے لوگ بھی تھے، جس پہ پنجاب کے لوگ بھی تھے، who were not bullet wounded, who were not injured. کیونکہ bullet wounded کو جب ہم کہتے ہیں تو then we say یہ gravely injured ہے. ان کو ان کے علاقوں کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ذمہ داری ہے، دی گئی ہے. میجورٹی لوگ یہ کر رہے ہیں. جہاں وہ نہیں کرتے ہیں، ورکر ہم سے رابطہ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے نہیں ہو رہا، اینڈ پھر دین وی ٹرائی ٹو انشور کہ اس کو کیا جائے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف
جن حالات سے جن کرائسس سے گزر رہی ہے, یہ جو کچھ ورکر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, اس طرح تو حکومتوں میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں بھی نہیں کرتی ہیں, کر نہیں سکتی ہیں. اتنا بڑا آپریشن مینج نہیں ہوتا ہے. بٹ الحمدللہ ہمارا ورکر جو ہے خان کی آواز پہ جان بھی دینے کو تیار ہے, اور ہمارے ورکر کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. یہ تو مین خاتون کا رائٹ, پہلے خاتون کا رائٹ. سر آپ تو اس کے بعد آپ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کسی کے دندنانے کو تو میں کرپشن نہیں سمجھتا ہوں, آپ بھی نہیں سمجھتی ہوں گی, اٹ از ویری کلیئر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا کام کر رہا ہے اور کوئی آدمی سمجھتا ہے, جیسے آپ سمجھتی ہیں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے, بہن ہے ہماری, آپ سمجھتی ہیں ایسا ہو رہا ہے, آسک دوز پیپل ٹو فائل کمپلینٹس. اس پہ میکنزم موجود ہے, اینٹی کرپشن کا بھی موجود ہے, خان صاحب نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بھی بنائی ہے, دے لک آفٹر اٹ, اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. سی یہ جو ہوائی چیزیں ہوتی ہیں, میں کسی کی صفائی نہیں دے سکتا, آئی ایم ناٹ اے ریزیڈنٹ آف کے پی, بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میکنزم پوری دنیا میں ایک ہے. اف somebody is doing something which you think is wrong, you should always put it in writing and give it to the concerned authorities. اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز ہے تو ضرور کریں. جی سر, اب آپ کا رائٹ ہے. ایک منٹ سر, مجھے نہیں, یہ کافی عرصے سے نہیں جی, میں تو آج 20 دنوں کے بعد آیا ہوں. اگر آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے تو میں چلا جاتا ہوں.